محمد عربی حصہ 7۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گود میں کھیلتا۔ صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گیا۔ وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دے گی؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت اور موجب سعادت تھا۔ کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کچھ دنوں اور ساتھ رہے کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلی، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رہنے کی اجازت دیں۔ وہ آمنہ کے پاس آئیں، بولی مجھے اندیشہ ہے اگر محمد ابھی سے مکہ میں رہ گئے تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے پھر آ جائے گا۔ حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہی، پہم اصرار کرتی رہی، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکہ کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھی، چہرہ دمک اٹھا اور وہ محمد کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئیں۔ محمد پھر اسی صحرا میں آ گئے، پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور ہمجولی تھے۔ محمد پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے۔ محمد اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساعت پھر آن پہنچی۔ محمد سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد کی جدائی سوہانے روح تھی، لیکن کرتی کیا کہ اب گھر پہنچانا بھی ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ ایک دوسری وجہ بھی تھی جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھیں، ساتھ میں محمد بھی تھے، اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے بڑی غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کے ارادوں کو بھانپ گئی، ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھی، ڈری کہیں سچ مچ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں۔ انہیں امید نہ تھی اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ جتنی جلد ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی، ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب جا کر کہیں اطمینان کی سانس لی۔ اگلا حصہ انشاءاللہ